الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 90 ہے جس سے درس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس سورہ میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان کی فرد قرار دے جرم ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون بے لاگ ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ اگر انہوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کے اولاد ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی رعایت کا معاملہ کریں گے۔ ان کی تاریخ کا حوالہ دے کے ان کو بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی اگر تم نے جرائم کا ارتکاب کیا ہے تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دی ہے، اب بھی تم جرائم کا ارتکاب کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا، اور قیامت میں بھی اس کا بے لاگ انصاف تمہارا فیصلہ سنائے گا۔ اس سلسلے کا خاتمہ اس پر ہوا تھا کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ ان کا جرم یہ ہے کہ جس وقت وہ ہدایت ان کے پاس آ گئی، وہ کلام ان کے سامنے آیا، وہ کتاب ان کے سامنے پیش کی گئی، اللہ کے اس پیغمبر نے دعوت حق ان کے سامنے رکھی جس کو انہوں نے پہچان لیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی ابہام تھا، یہ بات نہیں سمجھ سکے، ان کے سامنے کوئی ایسی چیز آئی جس کے بارے میں ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، حق ان پر واضح نہیں ہوا، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا، اسے جان لیا، پیغمبر کو پہچان لیا، یہ اس بات سے واقف ہو گئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کے باوجود انہوں نے محض اپنے تعصبات کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا۔ اس کو نہایت بلیغ الفاظ میں اس طرح بیان کر دیا ہے کہ جب ان کے پاس وہ چیز آئی ما عرفو، جس کو یہ پہچان چکے، جس کو یہ جان چکے، جس کے بارے میں ان کو ادنا درجے میں بھی کوئی ابہام نہیں تھا، کفروا بہی، انہوں نے اس وقت اس کا انکار کیا، یعنی کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں بلکہ جانتے بوجھتے حق کے مقابلے میں ضد سے کام لیا۔ تو ارشاد فرمایا تھا کہ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کی لعنت اسی طرح کے منکروں کے لیے ہے۔ یعنی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر حق واضح نہیں ہوا ہوتا، بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہوتی، اللہ تعالیٰ انہیں بات سمجھاتے ہیں، انہیں مہلت دیتے ہیں، ان کے سامنے اپنی ہدایت پیش کرتے ہیں، اور اگر وہ فی الواقع کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں تو ان کو رعایت بھی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ لیکن جب کوئی گروہ یا کوئی جماعت یا کوئی قوم جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیتی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مستحق ہو جاتی ہے۔ اسی پر بات ختم کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اب یہ ارشاد ہوا کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم من یکفر بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ وہ اصل جرم سے پردہ اٹھا دیا کہ ان کو اس کے سوا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کا چاہا اس کا انتخاب کر کے اس پر یہ عنایت کیوں کر دی۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے جواب میں ان کے اندر سرکشی پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی جب ان کی خواہشوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کا انتخاب کر کے اس کو اپنا پیغمبر بنا کر، اپنی ہدایت اسے دے کر، اپنی کتاب اسے دے کر بھیج دیا ہے، تو یہی چیز ان کے لیے ضد اور ہٹ درمی کا باعث بن گئی۔ اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ اس چیز کو کیسے مان سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہشات کے خلاف کسی بندے کو دی ہے، بغین یعنی سرکشی کرتے ہوئے اس کا انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کو اس اسلوب میں ادا کیا کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، یعنی کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ یعنی حاصل کیا کیا ہے؟ اپنے تعصبات سے وابستگی، اپنے مفادات، اور کیا چیز ہے کہ جس کو انہوں نے چھوڑ دیا؟ اللہ کی ہدایت۔ تو گویا اپنی جانوں کا انہوں نے اس سے مبادلہ کر لیا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی اور بدقسمتی کی کیا چیز ان کے لیے ہو سکتی ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ یہ چیز ان کے لیے اس کا باعث بنی، چنانچہ فباؤ بغضب علی غضب۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے
کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ان سے لیا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اس کو توڑ دینے کی وجہ سے یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور اب ایک دوسرا حادثہ یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ان کی طرف نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید ان کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے دوبارہ اس کا انکار کر دیا، تو گویا ایک مرتبہ پہلے عہد کو توڑنے کے نتیجے میں اللہ کا غضب ان پر ہوا، اور اب دوسری مرتبہ اس قرآن مجید کو سمجھنے، جاننے اور پہچان لینے کے بعد اس کا انکار کر دینے کے نتیجے میں یہ پھر بارگاہ خداوندی سے غضب لے کر لوٹے ہیں۔ اس کو ان الفاظ میں تعبیر کیا ہے کہ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غضب، یعنی یہ غضب پر غضب لے کر لوٹے ہیں۔ جس بارگاہ سے ان کو رحمت ملنی چاہیے تھی، جہاں سے اللہ کا کرم ان پر ہونا تھا، جہاں سے ان کے لیے سرفرازی کے فیصلے کیے گئے تھے، یہ اس بارگاہ سے اللہ کے عہد کو توڑ کر پہلے ہی اس کے غضب کے مستحق ہو چکے تھے۔ اب جب ان کو دوبارہ موقع دیا گیا اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر حق کا انکار کر دیا، تو گویا غضب پر غضب لے کر یہ لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، فرمایا اسی طرح کے منکر ہوتے ہیں جن کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اس سے یہ بات بار بار واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کی وعید سنائی ہے، جہنم کی وعید سنائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کے بدبخت ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن سے کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، گناہ کا ارتکاب ہو گیا، اللہ کو ماننے والے تھے، توبہ و استغفار بھی کرتے تھے، ندامت کے ساتھ لوٹتے بھی تھے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سرکشی اختیار کی ہے، جن پر حق واضح ہے اور پھر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور جن کی سرکشی کا باعث ان کا جذبہ حسد ہے۔ اس کے سوا کوئی دلیل بھی ان کے پاس پیش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس سے پردہ اٹھا کر یہ بتایا کہ ان کا اصلی جرم کیا ہے۔ اسی سے یہ بات بھی واضح ہوئی جو قصہ آدم و ابلیس میں قرآن نے اس سورہ کی تمہید میں واضح کر دی تھی کہ انسان کو اس دنیا میں جو امتحان درپیش ہے، یہ اصلاً دو ہی چیزوں سے ہوگا۔ ایک، انسان کے جنسی جذبات، ان کے معاملے میں بھی محتاط کر دیا گیا تھا کہ اگر اللہ کے حدود کی پیروی نہیں کرو گے تو یہی چیز تمہارے لیے بدبختی کا باعث بن جائے گی۔ اور یہ پہلی چیز جس کو یہاں بیان کیا ہے، یہ بھی اس میں واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ پروردگار عالم نے جب انسان کو انانیت دی ہے، اور یہ انانیت اس کی ذاتی شناخت کے لیے، اس کے شعور کی بلندی کے لیے، اس کی حق پسندی کے لیے ضروری ہے، لیکن اسی کو جب وہ حدود سے متجاوز کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے حق کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اب ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو مانو، اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کر دی ہے، یعنی پہچان لیا تم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ حق ہے جو خدا کی طرف سے آیا ہے، تو آؤ اس حق کو مان لو، یہ جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے اس کے سامنے سر جھکا دو، اس پر ایمان لے آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یعنی یہ باتیں بناتے ہیں، راستے نکالتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ان کی باتوں کے جواب میں یہ بات صفائی کے ساتھ کہہ دی جاتی ہے کہ یہ چیز خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تمہیں بہرحال اس کو ماننا ہے، اور ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، تو جانتے ہو اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، کہ ہم تو بس وہی مانتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی ہمارے پاس جو اللہ کی کتابیں آ چکی ہیں، ہم صرف انہی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کی انہی کتابوں کو، اللہ کے اسی کلام کو، اللہ کے اسی پیغام کو مانتے ہیں جو ہمارے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا، جو ہماری روایت کا حصہ ہے، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ جو کچھ اس کے علاوہ اللہ نے نازل کیا ہے تو اس کو ماننے کی کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کو ان الفاظ میں ادا کیا، قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، کہ ہم اس کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا اس کے نتیجے میں انکار کر دیتے ہیں، یعنی وہ بات مان لیتے ہیں جس بات کو ان کے پیغمبروں نے پیش کیا تھا، لیکن اسی مان کی بھی کیا کیفیت ہے، اس کو آگے قرآن نے مزید واضح کیا۔ ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا انکار کرتے ہو جانتے ہو وہ کیا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، کس بنیاد پر انکار کر رہے ہو؟ یہ کلام، یہ کتاب، یہ قرآن در حقیقت اس سب کچھ کی تصدیق میں آیا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، یعنی اس کے ذریعے سے جو پیشین گوئیاں وہاں موجود تھیں، اللہ نے ان پیشین گوئیوں کو پورا کر دیا۔
جس پیغمبر کے بارے میں ان صحیفوں میں بتایا گیا تھا کہ ان کی بعثت ہوگی، ان کی بعثت ہو گئی۔ ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالے گا، اللہ نے اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالا اور وہ اللہ کے نام سے اللہ کی اتھارٹی پر پیش کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کیا جو پیغمبروں کی وساطت سے کیا گیا تھا، اور اس طرح گویا تمہارے ہی پیغمبروں کی تصدیق ہوئی۔ پھر جو دین اس کتاب میں پیش کیا گیا وہ دین بھی وہی تھا جو تمہارے پیغمبروں کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا تھا، یعنی وہی توحید، وہی آخرت پر ایمان، وہی عمل صالح کی دعوت۔ تو یہ چیز تمہاری تصدیق میں آئی، اس نے آ کر تمہارے دین کے تسلسل کو واضح کیا۔ اس نے یہ بتایا کہ تمہارے پاس اللہ کی ہدایت تھی، اور یہ وہی ہدایت ہے جس کو اب تجدید کر کے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے پیش کیا ہے۔ هو الحق مصدقا لما معهم، گویا اس طریقے سے یہ بتا دیا کہ یہ ایسی چیز نہیں تھی جو تمہارے لیے اجنبی ہو، یہ ایسی چیز نہیں تھی جس کو پہچاننے میں تمہیں کوئی دقت ہو۔ تم اس روایت سے واقف تھے، تمہارے پاس اللہ کا کلام موجود تھا، اللہ کا پیغام موجود تھا، تمہارے یہ شایان شان نہیں تھا کہ تم اس کا انکار کرنے والے بنتے۔ اب چونکہ یہ بات انہوں نے جواب میں یہ کہی تھی کہ نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، کہ ہم تو صرف وہی مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ اچھا اگر یہی بات ہے، قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایسے ہی مومن ہو، ایسے ہی حقائق کا اعتراف کرنے والے ہو، تو یہ بتاؤ کہ آج تو تم قرآن کو لانے والے کا انکار کر رہے ہو، اس سے پہلے جو نبی تمہارے ہاں آئے ان کو تم پھر قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ یعنی پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہاری طرف جو پیغمبر آئے تھے تم ان کی تصدیق کرنے والے بنتے، لیکن تمہاری تاریخ تو تمہارے سیاہ کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ تم نے صرف حقی کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ پیغمبروں کو قتل تک کرنے کے درپے ہوئے ہو، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو تم نے قتل کر ڈالا۔ قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، تم ایسے ہی ایمان لانے والے ہو تو یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے کے نبیوں کو جو تمہارے ہاں آئے، تمہاری قوم میں سے آئے، جنہوں نے آ کر تمہارے اندر حق کی دعوت برپا کی، تم ان کو قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، فرمایا اور ذرا اس سے پیچھے چلے جاؤ، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے؟ کیا کمی باقی رہ گئی تھی؟ حق کو واضح کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی تھی، یہ تم جانتے ہو۔ تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر کیا ہوا؟ تم کو فرعون کی غلامی سے انہوں نے نجات دلائی، تمہیں لے کر وہ دریا پار کر کے نکلے، صحرائے سینا میں تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا گیا، تمہیں کھانے پینے کی ضرورت لاحق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، تمہارے لیے پانی کے چشمے بہہ نکلے، یہ سارے نشان تم نے دیکھے، اللہ کی ان تمام آیات کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، اس کے بعد تم بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ اس کے طرف پہلے بھی اشارہ کیا ہے، اب چونکہ یہاں پھر مضمون اس کا تقاضا کر رہا تھا تو ان کے اس جرم کا حوالہ دیا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم تو اپنے نبیوں پر ایمان لانے والے رہے ہیں، ہم ان کو ماننے والے رہے ہیں، ہماری طرف جو حق نازل کیا گیا تھا ہم نے ہمیشہ اس کے سامنے سر جھکایا ہے، ہم اس کے علاوہ کوئی چیز اگر ہے تو اس کو ماننے کے مکلف نہیں ہیں۔ تو ذرا اپنی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھو کہ جو نبی تمہارے اندر آئے، جنہوں نے تمہیں دعوت دی، جن کے بارے میں تم یہ عذر پیش نہیں کر سکتے ہو کہ وہ باہر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا اور کیا رویہ اختیار کیا۔